بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ بہت ہی زبردست سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، آپ بہت زیادہ تنگ دست ہیں، آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، کروڑوں روپے پانا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو کرو۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کریں گے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وظیفہ مکمل کر لو تو بطور صدقہ 111 روپے یا صرف 11 روپے کی کوئی میٹھی چیز لے کے بچوں میں بانٹ دیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو آپ نوٹوں پر، اپنی سیلریز پر، جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان پر تم کر کے جیب میں ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔ آپ جیب میں پڑے نوٹ میں غیبی برکت آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک اور کمنٹ میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ شکریہ۔